کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اللہ نے 5 روزوں کی تکمیل کا اور 6 تراویح کی، اس کے اندر قرآن کریم کے کئی سارے پاروں کو سننے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہمارے اپنی کوئی اس کے اندر شان نہیں، ہماری اپنی طاقت کی بات نہیں، 100% اللہ ہی کا کرم اور فضل ہے۔ آج کی تراویح میں آج رات کی تراویح میں جو سوا پارہ پڑھا سنا گیا، ایک عجیب بات ہے کہ سورۃ الانعام ایک سورت کا نام ہے۔ 7ویں پارے میں وَإِذَا سَمِعُوا کے پاؤں کے بعد سے شروع ہوتی ہے سورت۔ وَلَوْ أَنَّنَا جو 8واں پارہ ہے، 8واں جز، اس کے آدھے میں جا کے یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے تراویح میں حضرت اور حافظ صاحب کے ذریعے سے جو سنی ہے، کمپلیٹ ایک سورہ مکمل، جو سوا پارہ جو آج کی ترتیب میں پڑھنا ہے، برابر سوا پارہ میں پھیلی ہوئی وہ سورت ہے۔ تو ٹھیک سے ایک سورۃ الانعام ہم نے سنا۔ سورۃ الانعام یہ مکی صورتوں میں سے، مکے کے آخری دور میں نازل ہونے والی کمپلیٹ یہ پوری صورت ایک وقت میں نازل ہوئی، سوائے چند آیتوں کے۔ اس میں 160 پر 6 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ آج کی اس سورۃ الانعام میں حسب معمول سلیکٹڈ منتخب چند مضامین، کچھ باتیں جو ضروری، جو زیر بحث رانی ہیں۔ اس سے پہلے کل کی تفسیر کے اندر بہت سی چیزیں، ضروری چیزیں بھی رہ گئی تھیں۔ ان میں سے میں اپنے وعدے کی وجہ سے، پہلے میں نے منت کا مسئلہ جب آیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس وجہ سے صرف وہ ایک مسئلہ بول کے آج کی تفسیر سورۃ الانعام شروع کرتا ہوں میں۔ کل کے یعنی وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ نے فرمایا لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، قسم، ستیم جو بولتے ہیں نا، قسم کے بارے میں ایک ضروری مسئلہ۔ قسم 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ قسم کھانا، سب سے پہلی بات تو یہ قسم کھانا ہے، تو اچھی بات تو یہ ہے، اچھی عادت تو یہ ہے کہ قسم ہی نہ کھائیں۔ لیکن انسان ایسی مجبوری کی جگہ میں پھنس گیا، میری بات کا بھروسہ سامنے والا کرنا، میں ایسا سادہ سیدھا بولوں تو نہیں مانے گا، مجبوری ہے۔ اب ایسے مجبوری میں فقط یعنی نربندھوانا وہ رسول ملے، بہت سچویشن ایسا ہو گیا ہے سیریس، میں قسم نہیں کھایا تو سامنے والا میری بات نہیں مانتا، بھروسہ نہیں کرتا۔ انسان کو اپنے آپ کو ایسا رکھنا کہ اس کی بات کو سامنے والا مان لے، قسم کھا کر بولے تو اس مانے جیسا اپنے آپ کو جھوٹا نہیں رکھنا۔ خیر، ایسی مجبوری آ گئی، اب قسم کھا کے بولے تو ہی مانیں گے۔ عربوں میں طریقہ تھا، سامنے والا بھروسہ کرنا کر کے نہیں، بات میں قسم کے ساتھ بات کرتے، واللہ تاللہ بول کے، ان کی بات ویسا، بات کی اسٹائل ویسی، قسم زیادہ۔ قسم کس کی کھائے جائے؟ اللہ کی قسم کھانا۔ من کان حالفا فلیستحلف باللہ او الیذر، قسم کھانا ہے تو اللہ کی قسم، اس کے علاوہ کسی کی قسم تم نہ کھانا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم ہرگز نہیں کھانا ہے۔ ماں باپ کی قسم کھانا، ولیوں کی قسم کھانا، یا کسی بھی اور چیز کی، رسول کی، نبی کی قسم کھانا سب صحیح نہیں ہے، وہ قسم نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کی قسم البتہ فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی وہ ایک صفت ہے، تو قرآن کی اگر کوئی قسم کھا لیا قسم ہو جائے گی۔ قسم 3 ٹائپ کی ہے۔ پاسٹ ٹینس، پریویس جو ہے ماضی کا، گزرا ہوا زمانہ، اس زمانے میں ایک کام ہوا تھا مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوا، ایک کام نہیں ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہوا۔ ایک آسان مثال اگر دیکھیں، ہم گھر کے اندر بند ہیں، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، بعض گھر میں موٹر بھر کے وہ ٹینک سے بھی پانی کبھی کبھی گرتا، مگر اندر کیا سمجھ گیا ہمیں، سنڈے کو میں اندر سو رہا تھا، پانی گرنے کی آواز، بارش ہوئی ہے بلکہ۔ اب منگل کے دن یا بدھ کے دن آپس میں بات ہو رہی ہے 2 فرینڈس کے بیچ میں، اب یہ مار کے بولے گا نہیں بارش ہوئی سچ میں، سنے نا سوتے سوتے آواز پانی گرنے کی، وہ موٹر کی آواز تھی، پانی بھر کے جا رہا تھا۔ ایک چیز میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ 100% یہ ہوا ہے، اب میں قسم کھا کے بولتا ہوں۔ یا اس کا الٹا کوئی مثال کے طور پر خالد مجھے فون کر کے بولا تھا کہ میں سنڈے کو آتا ہوں، آیا نہیں آتا ہوں بول کے بول دیا تھا، ایسا رکھ لیں گے، نہیں آتا ہوں بولا تھا خالد، فار ایگزامپل کوئی اگر ہے تو معاف کرنا، خالد فون کر کے بول دیا تھا میں سنڈے کو نہیں آؤں گا، بہت ضروری کام آ گیا۔ میں منگل کے دن فرینڈ سے بات کرتے ہوئے بولتا ہوں خالد نہیں آئے سنڈے کو، انہیں بولتا ارے میں ملیا نہیں، بستی میں ملیا نہ ہے، میرے پاس تو انہوں بول دیے تھے فون کر کے میں نہیں آ سکتا، بلکہ بعد میں کام ہو گیا آ گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔
ایک کام پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوا ایسا نہیں ہوا بول کے میرے حساب سے میں سچا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں ایسا ہوا، اس کو بولتے ہیں یمین لغو۔ میں صحیح سمجھ کر قسم کھا کے بولتا ہوں، حالانکہ ریئل میں جو ہوا تھا میرے سمجھ کے خلاف ہوا تھا، لیکن میرے علم میں میرے نالج کے حساب سے ویسا تھا۔ ایسے یمین کو بولتے ہیں یمین لغو، اس پر کوئی پکڑ نہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایسے لغو یمین میں اللہ کوئی پکڑ نہیں کرتا، کیونکہ آدمی اپنے حساب سے تو سچا ہے نا۔ نمبر 2، یمین غموس جس کو بولتے ہیں، یمین منعقدہ ایک ہے، یمین غموس بہت توجہ سے سننا۔ گزشتہ زمانے کے اندر فار ایگزامپل ایک چور ہے، چرایا تھا وہ، اب ایک مہینے کے بعد پکڑا گیا، اسے پکڑتے نہیں، ڈراتے نہیں، دھمکاتے نہیں، بول صحیح صحیح بول، قسم کھا کے وہ بولتا اللہ کی قسم میں چرایا تھا، حالانکہ چرایا بول کے اسے معلوم، اسے خود اچھا معلوم، 100% یقین میں چرایا بول، قسم کھا کے بولتا میں نہیں چرایا۔ ایسا ہماری کون سی بھی بات میں، بیوی کے پاس، ماں باپ کے پاس، استاذ کے پاس، اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اپنے استاذ کے پاس جو بات ہے کر کے معلوم، پھر بھی اس کا الٹا قسم کھا کے اگر بولتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس یمین کو بولتے ہیں یمین غموس، یعنی سمندر ہے پانی، ایسا گناہ ہے، وہ گناہ میں ڈوب گیا ہے یار، اس کی کیا بھی تلافی نہیں سوائے سچی پکی توبہ کے، رو رو کے اللہ کے پاس توبہ استغفار کرنا، کفارہ سب نہیں، اسے کفارہ نہیں کا مطلب اس کا ہلکا نہیں لینا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، رکوع سجدہ چھوڑ دیا، فرض کو چھوڑ دیا، نماز کچھ ریپیٹ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، نماز نہیں ہوئی، واجبات میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا، آخر میں سجدے سہو کر کے ایڈجسٹ کر لے جا، صحیح کر لے جا اسے، تو یہاں کوئی کفارہ نہیں کا مطلب بہت زیادہ سخت ہے، یعنی یہ قسم بہت زیادہ سخت، جھوٹ کر کے معلوم ہو کہ بھی گزشتہ زمانے میں ایک ہوا سو کام، اس کے خلاف اللہ کا نام لے کے قسم کھا کے بولتا۔ نمبر 3، یمین منعقدہ اس کو بولیں گے، فیوچر کے اعتبار سے، مستقبل آنے والے زمانے کے حساب سے ایک آدمی ایک بات کی قسم کھاتا، آئندہ زمانے میں یعنی جمعے کے دن فار ایگزامپل میں ضرور یہ کام کروں گا، ضرور یہ کام میں نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا بول دیا، اس کا الٹا کیا، بولنے کے وقت قسم کھانے کے وقت تو ارادہ تھا میں ویسا کرنا ضرور بول کے، لیکن وہ جب جمعے کا دن آ گیا نہیں کر سکا، کیا نہیں کر توں بولے کہ وہ کر دیا، جو کر توں بولے وہ نہیں کرے، قسم کے خلاف ہو گیا۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، اللہ نے اس سے کفارہ کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تمہارے سے کہ بالکل ہلکے میں لینا نہیں، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر والوں میں سے کوئی بھی ایسا قسم کھا کے اس کے خلاف اگر ہو گیا تو اسے ایسا چھوڑنا نہیں، اپنے ذمے میں وہ قرض اگر باقی رکھنی ہے، وہ نحوست سے گھر میں کچھ بھی ہو سکتا، اس لیے جلد سے جلد اس کی تلافی کر لینا۔ کیا کرنا ہے؟ بہت سمپل آسان انداز میں اللہ کہتے ہیں کہ مسکین کو، کوئی بھی غریب جو محتاج ہے، ایسے آدمی کو کھانا کھلاؤ، 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، پیٹ بھر کے 10 دن کھانا کھلاؤ، برابر ہو گیا۔ 10 دن کھانے کے بقدر کتنا اناج دینا ہے کہ اتنا دے دیے تمہیں، برابر ہو جائے۔ نمبر 2، اناج کھانا کھلانا یا سودا دینا، یا نہیں ہوا تو کپڑے پہنا دو، 10 غریبوں کو کپڑے لے کے دے دو، کپڑے پہنا دو، نیا کپڑا پہنا دیے، قسم تمہارا کفارہ تمہارا ہو گیا۔ اس زمانے میں غلام کو آزاد کرنا، اڈیمئی، اسے آزاد کرنے کا ایک تھا۔ اب اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ بھائی سچ میں بالکل انہیں خود نمبر 1 فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے، ہرگز کھلانے کے ذریعے، پہنانے کے ذریعے کفارہ نہیں دے سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ نے کہا کہ 3 روزے رکھ لینا۔ خیر، یہ قسم کا بہت ضروری مسئلہ تھا، کوئی منت مان لیے، بول لینا، بولتے نہیں میں اتنی نماز میں یہ کروں گی وہ کروں گا کر کے، مرد بنے عورت کوئی بھی منت مان لیتے، وہ منت مان کو پورا نہیں کر سکے، اب کرے جیسا سچویشن نہیں ہے، نماز پڑھتا ہوں بول کے بول لیے تھے، اب مرنے کا وقت آ گیا ہے، سکرات کے عالم میں ہے، اب چاہے تو بھی نماز نہیں پڑھ سکتے نا، ورنہ کیا بولے تھے کہ وہ کرنا، اب وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ نے تلافی دی ہے۔ ابھی میں قسم کا جو کفارہ بولا نا وہی۔ اب آتے ہیں سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام یہ مکی صورت ہونے کی وجہ سے مکے میں جو نازل ہوئی، کفار مکہ، مکے کے جو کفار ہیں نا، نان مسلم، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ پوری صورت کے اندر ٹاپکس جو مضمون ہے وہ بیان کرتا ہے، بہت ایزی الفاظ میں اگر سمجھنا ہے تو ایزی ورڈز کے اندر اس میں پورا کا پورا زور جو دیا گیا وحدانیت پر، اللہ ایک، تمہیں بتوں کو پوجنا، مورتیوں کو نہیں پوجنا، اسٹیچو مورتیوں کو نہیں پوجنا، صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ کتنا ڈیٹیل سے ہو سکتا ہے، کتنا ڈیٹیل سے اللہ بولا، دن کو بنانے، رات کو بنانے، ایک پتے کے بارے میں، ایک بیج سے درخت کو، پودے کو نکالنے کے، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی بول کے اللہ بطور پروف کے اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے اس میں سمجھایا ہے۔
تو سینٹرل ٹاپک اگر سینٹرل پوائنٹ اگر دیکھیں نا، مرکزی مضمون جس کو بولتے ہیں، پوری سورۃ الانعام کا مرکزی مضمون یہ وحدانیت ہے۔ مگر آپ نے اب تک نہیں سنا ہوگا، ایسے کئی سارے مضامین بھی آتے ہیں، ان میں سے میں کچھ ہی آیتوں کو منتخب کر کے رکھ لیا ہوں، صرف انہی آیتوں کے بارے میں بولنا، وہی اسی کے لیے وقت کافی ہوگا۔ سب سے پہلی ایک آیت تھا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ کی ایک سنت، اللہ کا ایک طریقہ ہے، کسی امت کو عذاب دیکھ کے برباد، تباہ و برباد، فنا کرنے سے پہلے اللہ دو قسم سے ان کو ٹیسٹ رکھتے ہیں، آزماتے ہیں۔ اللہ سودا نہیں کر کے بولے جا، آپ کو ٹریل کی طرح اللہ ان کو پہلے سے اشارہ دیتے، تم پر بہت بڑا عذاب آ کے تمہیں برباد ہونے والے ہیں، پہلے سنبھل گئے بچ گئے، نہیں سنبھلے برباد۔ دو ٹائپ کیا؟ نمبر ایک، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، بہت زبردست آزمائش دیتے اللہ، بڑی تکلیف، اولاد کے حساب سے، پیسے کے حساب سے، صحت کے حساب سے، چاروں طرف داڑھی کو رکھ کر، روزے کو رکھ کر، پردے کو رکھ کر، بڑی آزمائش، چاروں طرف مارے جانا، پیسے جانا، بڑی آزمائش۔ ایسی آزمائش میں ہاں بھائی ہمیں مسلمان رب کو کیا فائدہ، ہمیں بھی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہزار بار ہمیں معاف کرے، ایمان پر کلمے پر اللہ ہماری موت نصیب کرے، ہمیں بھی نان مسلم ہو گئے جا کیا؟ کتنی ساری عورتیں ایسے مسئلے پوچھتے، تعجب ہوتا ہم کو، وہ بولتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، کیا ہمیں اسلام میں رکھو، کیا ہمیں اسلام ان تک نہیں پہنچانے کی وجہ سے ایسے عجیب وسوسے بھی شیطانوں کی طرف سے آتے۔ خیر، بہت سارے نوجوان جو ہمارے شہر سے باہر جا کے پڑھنے والے ایسے مسئلے پوچھتے ہیں، آپ بولے تو یقین نہیں ہوگا آپ کو، میں اگر آپ کو سنا ہوں تو ہرگز یقین نہیں ہوگا۔ پکا نان مسلم، جو پکا نان مسلم ہوتا نا، اس کے پورے عقیدے، پورے خیالات، ایتھیس جس کو بولتے ہیں، ایتھیس بالکل منکر خدا کچھ نہیں ماننے والا، اسلام کو فالو نہیں کرنے والا، ایسا پورا نظریہ، اندر سے مینٹالٹی اس کی ویسی ہے۔ باہر میں شہر کے لوگ، خاندان والے بڑے، ان کی وجہ سے ٹوپی داڑھی کے ساتھ وہ ہے، وہ اندر کے حساب سے اسے کیا بھی بھروسہ نہیں، یقین نہیں، یہ حالت ہو جاتی۔ خیر، میں یہ بول رہا تھا، آزمائشیں بڑی آئے گی، اللہ بہت آزمائیں گے۔ ایسے ٹائم میں کیا کرنا، اگر وہ آزمائش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف دعا، اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، روزہ رکھ کے، اعتکاف میں بیٹھ کے، نمازیں پڑھ کے، صدقہ کر کے، یا اللہ اسی حالت تو اللہ ہے نا، ہمیں معاف کر دے، ہم سنبھل جائیں گے، سدھر جائیں گے۔ اگر خوب رو کے پوری قوم، ایک دو کی بات نہیں بولتا ہوں میں، ایک دو تو ہمیشہ ہر بستی میں، ہر گھر میں، ہر گلی میں ایک دو اللہ کے ولی تو رہتے ہی رہتے ہیں، پوری قوم اٹو متماغ قوم ہونے کی حیثیت سے پورے کے پورے اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیے، اس قوم کو اللہ بچا دیتے ہیں۔ تو پہلے تو اللہ نے اس کو یہ کہا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ہمارا عذاب ان کو آتا ہے، تضرعوا، اللہ کی طرف تضرع، اللہ کی طرف آ گئے ہو۔ لیکن دوسرے صفحے میں اللہ بولتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اتنا سب کر کو بھی انہوں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے۔ یہاں بھائی تکلیفات، مسلمان رب کو کیا فائدہ، رسول کے امتیوں کو کیا فائدہ، کدھر فائدہ، بول کے ایسی رانگ بات کرتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائپ اللہ کے آزمانے کا کیا ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اب زبردست ہر چیز کا دروازہ اس پر کھول دیتے، بڑی نعمت ہی نعمت، ہر چیز میں، پیسے میں، عقل میں، دولت میں، اولاد کے حساب سے، پڑھائی کے حساب سے، ہر اعتبار سے پورا نافرمانی اللہ کی کرتے، لیکن ہونا سو پورا، سوچے وہ مل گیا، یہ مل گیا، وہ مل گیا۔ اب آدمی کیا کرتا، اذا فریحوا بما اوتوا، اب اکڑنے لگتا ہوں، گھمنڈ میں آ جاتا ہوں، کیا سوچتوں کی وہ مل جاتا، ہونا سو پورا کا پورا ہے، کئی کو نمازاں پڑھ لے، کئی کو اللہ کی طرف۔ اب جب اکڑنے لگتا نا، دے کر بھی اللہ آزماتے، اگر اللہ دیتے نہیں، ایسے ٹائم میں انہیں ہماری مثال دیکھ لیں، ہم نہ ملتا حضرت ہمیں پوری نعمت میں ہی نا، اے سی ہے، گاڑی ہے، پیسے ہیں، سب کچھ ہے نا، تب ہم نہ اللہ وہ عذاب کے واسطے یہ کرتا ہے کیا؟ چیک کرنے کا دو طریقہ بھی میں بول دیا، عذاب کے ٹائم میں اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے تو اللہ وہ عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، تکلیف کے ٹائم میں خوشی، ساری نعمتیں اللہ دیے، ایسے ٹائم میں اللہ کی طرف رجوع کر کے شکریہ ادا اللہ کا، اللہ تو اتنی بڑی نعمتیں دیا، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں، سمجھ گئے جب، اس کے بعد اللہ عذاب میں مبتلا نہیں، وہ ایک ٹرائل جیسا اللہ ہم کو آزماتے۔ اس کے بعد ایک آیت، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ایک عجیب بات ہمارے اس زمانے میں سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ غیر مسلمین کفار مکہ ہے نا، ایک ٹیم بن کر اللہ کے رسول صحابہ کے پاس آئے، ایک آفر لے کر آئے، اسکیم لے کر گویا، آپ کو آسان الفاظ میں بولتا ہوں، اسکیم لے کر آئے، آ کے کیا بولتے ہیں، دیکھو کئی کوئی جھگڑا سب تمہیں مسلمانوں میں کافر آ کر کو سب کہے، اب سے کیا کرے جا، تمہیں آؤ مندروں کو آؤ، مورتیاں جو ہمارے مورتیاں ہیں نا، اسے تمہیں پوچھو،
वैसा आज हमें भी तुम्हारी मस्जिद हमको आते, तुम्हें क्या क्या करते कि वैसा आज हमें भी कर लेते, कहीं को मिल को रह जाएंगे ना। ये देखने में कितना अच्छा दिखे तो भी बिल्कुल फोकस, बिल्कुल गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़। अल्लाह इसी से मना करता, कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल लज़ीना, रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से ऐलान किया, नहीं मुझे इससे मना किया गया। मैं आपको बताता हूँ, मैं पयाम इंसानियत करके बोलेंगे, यानी ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बुनियाद पर सबके सब एक आदम की औलाद में से आते हैं, हव्वा के औलाद में से आते हैं। तो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कौन भी हो, उसके साथ उनके साथ इंसान होने की बुनियाद पर मोहब्बत से रहेंगे, अखलाक के एतबार से, खाने पीने, उठने बैठने, मिलने जुलने, इन सब में रहेंगे। इसका मतलब एक बॉर्डर है, वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जाएंगे। पयाम इंसानियत, इंसानी मोहब्बत का मतलब बॉर्डर क्रॉस करके, भाई तुम्हारे मंदिर में हमें आपको मंदिरों का वो उसमें पूजा पाठ करने का क्या क्या है कि वो भी हमें करते हैं, ये नहीं, लिमिट क्रॉस हो गया है। अब तो मैं खुद गैर बन गया, नॉन मुस्लिम बन गया, मैं मुसलमान नहीं रहा हूँ। उन्हों आके करते हैं, उनको क्या भी नहीं, आखिरत नहीं, क्या भी उनके पास नहीं, लेकिन हमारे पास तो लिमिट है। हमको बोला गया ये नहीं करना, ये करे तो काफिर हो जाएंगे। तो हमको ये बॉर्डर क्रॉस करके हमारे बहुत सारे लोग जाते हैं। हम सियासत में हो या वेलफेयर के एतबार से हम कुछ काम करने वाले हों, समाजी रिफाही कामों में हो, लेकिन हमारे लिए लिमिट है, लास्ट वो बॉर्डर, इस बॉर्डर को क्रॉस करके, एक वो सर्कल है ना, वो सर्कल क्रॉस करके इंसानियत, ह्यूमैनिटी, वो खिदमत के नाम पे हमें सर्कल क्रॉस करके नहीं जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम्हारे साथ हमें आ जाते हैं, मोहब्बत से रहेंगे ना, कहीं को लड़ाई झगड़ा सो, इसलिए हमें मंदिर को आ जाते हैं, पूजा पाठ क्या, हमें भी उसमें बैठते हैं, मूर्ति को पूजा करने का क्या, सामने वो माथा टेकने का क्या, गिरने का क्या, सब हमें करते हैं, नहीं, हरगिज़ नहीं। वो लोग अगर आके करते हैं तो उनको सही रास्ते पर आना है, उनको यही सही रास्ता है। हमारा 100% ईमान तो यही है कि यही सही है, तो वो अगर आके करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अकायद में, ईमान में, इबादतों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मुसालहत नहीं, तुम्हें करते हैं ना, हमें भी इस वास्ते आपको कर लेते, ये हरगिज़ नहीं है। ये टॉपिक उस आयत के अंदर समझाया गया। एक और आयत, कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद। अजीब व गरीब आयत, दिल दहला देने वाली आयत। अल्लाह क्या कहते हैं, अज़ाब है ना, तीन टाइप से, तीन तरह से अज़ाब आएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत को पढ़ते हैं, कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम। अल्लाह को बड़ी कुदरत, ताकत है। अल्लाह किसी उम्मत पर, कौम पर अज़ाब भेजना है तो ऊपर से भेजते हैं अज़ाब, ऊपर से, आसमान से। फ़ौरन अल्लाह के नबी, मैं तलाश कर रहा था, एक से तीन हदीसें मिली, अल्लाह के रसूल ये आयत पढ़े, यहाँ तक रुक के दुआ करते, या अल्लाह मेरी उम्मत पर, कौन मुस्लिम नॉन मुस्लिम पूरे को मिला के हुजूर दुआ करते, रहमत आलम दुआ करते, या अल्लाह मेरी उम्मत पर आसमान से अज़ाब एक साथ ஒட்டுமொத்தமாக ஒரேடியாக தண்டனையை கொடுத்து, வேதனையை கொடுத்து அழித்து விடக்கூடாது, या अल्लाह एकदम पूरी उम्मत को टोटली अज़ाब दे के बर्बाद, इससे पहले के कौमों को करेंगे ना, वैसा न कर अल्लाह। अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हो गई। और मिन तहती अर्जुलिकुम, सेकंड में अल्लाह बोले हैं कि नीचे से, ज़मीन से अज़ाब देंगे अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी वहाँ स्टॉप करके दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत को तो ज़मीन से, नीचे की तरफ से आने वाले अज़ाब से पूरा ऑटोमेटिक, पूरा का पूरा एकदम पूरी उम्मत को ख़त्म कर दे, ऐसा कभी भी ना कर, बोल के दुआ करते, अल्लाह कबूल कर ली। तीसरी अज़ाब की तीसरी किस्म, औ यल्बिसकुम शियअ, पहले इसको समझ जाएं, अज़ाब ऊपर से आता है, जैसा कि इससे पहले के कौमों के अंदर हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम, पूरा का पूरा तूफ़ान, ना ऊपर से बारिश, ऐसा कि नीचे से सैलाब निकला, पूरी की पूरी बर्बाद, पूरी की पूरी इंसानियत ख़त्म, गोया नए से आदम सानी, दूसरे बाप करके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हम बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से पूरी दुनिया के हर जानदार का एक कश्ती में रख के उनको बचा के, उसके बाद से नई नस्ल चली सो गया। सेकंड तो ऊपर से आया सो अज़ाब, लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर पत्थर की बारिश आसमान से बरसाया गया, उन पूरे को बर्बाद कर दिया गया, एक साथ पूरी कौम को। आपको मालूम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अबाबिल परिंदे हैं ना, अपने चांचों में, पैरों में कंकरियाँ लेके, वो अस्हाब फ़ील है ना, हाथी के साथ यमन से जो आके मक्कतुल मुकर्रमा को ढा देना, पूरी की पूरी इबादत काबतुल्लाह को गिरा देना बोल के जो आया था बदबख्त, वहाँ से वो पूरी लश्कर को कंकरी से ऊपर से अज़ाब आया था, पूरे के पूरे बर्बाद हुए। नंबर 2, नीचे से अज़ाब आता, फ़िरऔन के सारे लोगों को, फ़िरऔन समेत दरिया में गरक़ कर दिया गया, नीचे से आने वाला अज़ाब। क़ारून को ज़मीन में धंसा दिया गया, नीचे से आने वाला अज़ाब। तीसरा है ना, बहुत डरने की चीज़, औ यल्बिसकुम शियअ व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद, क्या कर देंगे, कौम के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा, फितना,
ایک دوسرے کے پاؤں پکڑ کر کھینچنا، ایک دوسرے پر کفر، ایک دوسرے کے خلاف لڑنا، ایک دوسرے کا خون خرابہ، یعنی جہاد تو آج کل بولنے سننے کا بھی نہیں ہے وہ حالت تو، لیکن یہ دونوں آپس میں ہی نا بھائی بھائی رہیں گے۔ ایک گلی کے اندر آپس میں ایسی لڑائی ہوگی، ایک گھر کے اندر لڑائی، گلی کے اندر لڑائی، ایک محلے کے اندر لڑائی، اسلام پر، اللہ پر، قرآن پر کوئی آن چاہ جائے تو یہ منہ کھلنے کی ہمت نہیں ہوگی، ہجڑے کی طرح، عورت کی طرح یہ رہے گا، لیکن بھائی کے بہن کے ساتھ لڑنے میں دنیا کا سب سے بڑا بہادر بن جائے گا۔ ایسی آپس کی لڑائی، ایسی آپس کی لڑائی، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ عذاب میں بھی میری امت کو مبتلا نہ کر، دعا قبول نہیں ہوئی۔ کتنا خطرناک ہوگا سوچ کے دیکھو، قبول نہیں ہوئی دعا اس امت کے اندر۔ گویا اس امت محمدیہ کو پوری کی پوری، مسلم نان مسلم سب کو ملا کے بولتا ہوں میں، یہ پوری امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اوپر سے آنے والے عذاب کے ذریعے سے ایک دم اللہ برباد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نیچے سے آنے والے عذاب سے پورا کا پورا برباد ہو جائے پوری دنیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ قبول کر لیے تھے دعا۔ تیسری دعا وہ چلتی ہے، اس کے بارے میں ہم فکر کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم سوچنا ہے کہ یہ کہاں کہاں نہیں چلتا، ہر گلی ہر کونے کے اندر یہ چلتا ہے۔ یہ تیسری ایک آیت، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا، یہ بھی بہت زبردست ہے۔ اس کے اندر بھی ہم کو ایک پیغام دیا گیا ہے، سکھایا گیا ہے ایک میسیج کا، تو ایک پارٹی ہے، ایک مجلس ہے، ایک میٹنگ ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک شادی، وہاں پر بینڈ، وہ ڈی جے، یہ ساری چیزیں بجائیں گے، گانے سب چلیں گے۔ اب میں میرے جیسے کمزور ایمان والا کیا کرنا، نہیں جانا، بلا تو نہیں جانا ہے۔ تو ایک جگہ میٹنگ ہے، کوئی بھی سیاسی عرصی کی کوئی بھی میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، پردے کے بارے میں الٹا سیدھا کیا تو بھی بولا جائے گا وہاں، بول کے معلوم مجھے تمہارے میرے جیسے آدمی نہیں کرتے، بولے تو کیا کرنا، جانا چاہیے اسی جگہ میں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، جہاں لہو و لعب کرتے اسلام کو لے کے، وہاں نہیں جانا بول کے قرآن میں صاف حکم۔ لیکن آگے ایک آیت میں اللہ کیا بولتے ہیں، لیکن تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ کیپیسٹی، یہ صلاحیت تمہارے اندر ہے، زبردست نہیں، تمہارا بات کرنے میں اچھا ماہر، تمہیں جا کو وہاں سمجھا سکتے، تم نہ بھی ٹائم دیا جائے گا، تم نہ بھی بات کرنے اسپیچ کا 5 منٹ 10 منٹ موقع دیا جائے گا، وہ ٹائم میں تمہیں اسلام کے اندر یہ پردہ ہے نا کیا، اللہ کا تو کیا، رسول کا تو کیا، یہ تم نہ بولنے کا چانس ہے، تب تو ضرور جانا۔ بات آپ سمجھنا، یہ دونوں طرف کی بات سمجھنا آپ کو۔ اس کے بعد یعنی میں روز روز بولتا ہوں، میں تفسیر کر کے ختم کر کے روز روز میں بولتا ہوں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، نوجوانوں کو سمجھائیں، یہ سب وہی ہے، یہ ہمارے اندر کیپیسٹی، صلاحیت اللہ دیا ہے، جتنی دیا ہے نا اتنا سیکھنا ہے ہم کو، سیکھنا پہلے نمبر 1، سیکھنے کے بعد اپنی قوم، اپنی نسل کو بچانے کے لیے ہم جا کے بولنا ہے۔ یہ فائدہ کیا ہوگا، آگے کبھی میٹنگ ہوگی، ان کو جواب تو مل گیا نا، نادانی میں، جہالت میں آئندہ کبھی وہ اسلام پر کیچڑ نہیں اچھالیں گے، وہ اعتراض کبھی وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ آیت آتی ہے جو عشاء کی نماز میں بھی ہم سنے، تراویح کے اندر بھی سنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عجیب و غریب واقعہ، سورۃ الانبیاء کر کے ایک 17ویں پارے میں ہے، وہاں بھی اور ڈیٹیل آتی ہے اس کی، یہاں پر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے ابا آزر، مندر کے بڑے بڑے سنت پجاریاں ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک لیڈر انہوں نے، بڑے ایک پجاری، گھر میں مورتیاں بنانے کا، وہ لے جا کو رکھنے کا، بیچنے کا کر کے، بیٹے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو معلوم خلیل اللہ، دوست، ہمیں دوست کو کتنا نہیں سیکرٹ اس کے پاس شیئر کر لیتے ہیں، راز بولتے ہیں، ویسا اللہ بھی اپنے دوست کے پاس بہت سارے سیکرٹ شیئر کیا ہے اللہ۔ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین کی کئی غیب کی چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو میں بتایا بول کے اللہ بولتے ہیں۔ آپ کو معلوم تھا تلک رسول کے اندر بھی وہاں آیا تھا، ایک پرندے کو بالکل ختم کر کے 4 ٹکڑے 4 پہاڑ میں رکھ کے، اس کے بعد بلاؤ آپ، وہ چاروں ٹکڑے مل کے زندہ ہو کے آئیں گے، یہ سب چیزیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کیسا وہ بھی بتایا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بات لمبی ہو جائے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے پوچھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابا یہ بت ہے نا، مورتی، اسٹیچو ہے نا، اسے تمہیں معبود کر کو بول کو پوچھتے سو کیا، اس کے نے پورا پوچھتے سو کیا، رزق دینا، فلاں 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 سب اس کے پاس پوچھتے سو کیا، بولے کہ ہاں، انہوں سے نہیں بلکہ پوری قوم کیا بولتی، ہاں وہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیچھے پڑے، قوم کو کیسا تو بھی سمجھانا، سدھارنا، سیدھے راستے پر لانا بولتے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا، بچوں کے لائن میں جا کو ذرا سمجھانا پڑتا، یہاں کھلے کو بولے تو سمجھ میں آیا نہیں، وہاں جا کو اسے چھی کو دیکھ بیٹا کتنا گرم ہے، دیکھ وہ کھول کو دکھا کو کہ کیا کہ ایسا سمجھائے تو سمجھ میں آئیں گے، یا اور ذرا آسان مثال سمجھا تو میں آپ کو، ادھر دیوار ہے، ادھر سے یہ ہرن جاتا ہے، ادھر چلے گیا تو ریٹرن نہیں، ڈیڈ اینڈ بولتے ہیں نا، چلے گیا تو اٹک گیا، سوچ کر کو شیر دیکھ لو تو خاموش بیٹھا ہے، جانتے ابھی ذرا سامنے یانچ میں اچھلے آتے ادھر سے نکل کو بھگ جائے گا، وہاں جا کو پھنسیں دے ذرا، اس کے بعد حملہ کرے تو سامنے ڈیڈ اینڈ جانے ہوں گا۔ ایسا کرنے کا ایک ٹیکنیک ہے بات کرنے میں،
ذرا ان کے ایک لائن میں جا کر ذرا ڈھیلا چھوڑ کو پکڑنا بولیں گے ہمارے بس چھوڑ کو پکڑنا، ویسا چھوڑ کو پکڑنے کا طریقے میں ٹیکنیک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے بیٹھے اچانک ایک رات کو ستاروں کو دیکھتے آسمان میں دیکھ کو بولے ایک سکا ہے معبود ہمارے، یہ ستارے نچترنگل اسٹارس میں نا ایک سکا ہے ہمارے اللہ خوش قوم آیا دیکھ لائن میں ہمارے لائن میں آیا دیکھ اتنے دن مانیا اس نے ایک اللہ کر کو بول لگتا آج کا ایک مانیا ہے نا وہ، لیکن دن شروع ہوتے ہوتے وہ پورا کا پورا چھپ گیا نا، بولے کہ چھپ جانے والا جب کہاں سے اللہ ہو سکتا سیم۔ اور ایک دن رات بیٹھے بیٹھے پوری قوم ہے جمع ہو کو ہے سب کے سامنے چیخ کو ہونا کر بولے یہ مون ہے نا نیلا ایک سکا ہے اللہ، قوم خوش کیسے کیے کبھی لائن میں آیا نا ستارے کچھ مانے نہیں اسے کبھی مانتا نہ پرواہ نہیں کر کو خوش، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ چھپ گیا فوراً انکار، جو چھپ جاتا وہ معبود نہیں ہو سکتا، انہیں کہاں سے خود چھپ گیا بولے تو وہ پوری کائنات کو سنبھالنا دینا ان کو روزی دینا ان کو بچا کے رکھنا ان کی حفاظت کرنا سب کہاں سے کر سکتا، مایوس ہو گئی قوم کیا یہ لائن میں آتا ہے۔ پھر اچانک ایک دن کو دن میں یہ سب چھوڑ کو پکڑنے کا ٹیکنیک ہے، اچانک ایک دن سورج کو دیکھو، سورج ان کے پاس سب سے بڑھ کو سوریہ نمسکار سب سن کو ہی ہمیں سوریہ دیوتا کر کو بولیں گے، سورج آگ کی پرستش کرنے والے لوگوں کو سورج میں اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے بولے سورج سکا ہے ہمارا رب پروردگار، قوم خوش چھوٹا چھوٹا انکار کر دے پرواہ نہیں میں تو مان لیا نا جان دے بس ہمارے لائن میں آ گیا ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے جب سورج غروب ہو گیا صاف بول دیے کہ قوم جسے جسے بھی تمہیں معبود کر کے مانتے ہیں کائنات میں مخلوق میں ان سب سے میں بری ہوں بیزار ہوں، میں ایک اللہ کو یہ سب کو پیدا کرنے والا ہے نا، سورہ یاسین میں بھی آپ پڑھتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، جو خود محتاج ہے اسی روٹ میں جانا، یہ ٹائم میں نکلنا یہ ٹائم میں چھپ جانا، اس سے خود ایک دوسرے کے پاس سے آرڈر آتا ہے اس کے نیچے ہو کو چلتا ہے، وہ کہاں سے رب ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ سمجھانے کا ٹیکنیک طریقہ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو بھی بچیوں کو بھی بھائیوں کو بھی ایسے انداز سے سمجھانا، لاجک بولتے ہیں نا لاجک میں بھی ہمیشہ بولتا ہوں لاجیکلی، یہ زمانہ وہ لاجک کا زمانہ، عقلی اعتبار سے سمجھانا، دیکھ بیٹا یہ ایسا ہوتا نہیں اس لیے وہ رب نہیں، یہ ایسا ہوتا اس لیے وہ رب نہیں، یہ ہمارا جو خالق ایک پروردگار ہے۔ بہت سارے نان مسلم 40 سال 50 سال ہو جانے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد انہوں وہ بولے کیسا ہماری عقل ماری گئی تھی معلوم نہیں، یہ مورتیوں کو ہمیں پوچھ رکھتے کیسا ہماری عقل چلی تھی معلوم نہیں، اب ہم نہ سمجھ میں آتا ہمیں کرے سو سمجھتے کہ بچوں کا کھیل کے جیسا معلوم ہوتا کیسا ہمیں اسے جا کو پوچھ رکھتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا خیر، اس کے بعد کی ایک آیت ہے وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ، اس آیت میں کیا بھی زیادہ تفصیل کرنا نہیں ہے، وہ آیت آپ اٹھا کر دیکھیں قرآن دیکھیں، جس کو پڑھنے آتا انہوں تو روز روز تلاوت کریں، فجر میں سحری اور فجر کے درمیان میں اتنے سطح، ظہر میں اتنا، عصر میں اتنا، مغرب میں اتنا، عشاء میں اتنا، ایسا تقسیم کر کے رکھ لیے تو بہت بڑا حصہ تلاوت کر لے جہاں ایسا انداز میں، جن کو نہیں آتا انہیں سیکھنے کی کوشش کریں، روز روز عصر میں آپ کی مسجد میں حضرت الیاس حضرت دامت برکاتہم اللہ ان کو جزائے خیر دے، آپ کے لیے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جو بھی بڑی عمر کے چھوٹے عمر کے بچے جوان جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں آ جائیں، شرمانے کا نہیں ہے، سیکھنے کے لیے کیا بھی عمر متعین نہیں ہے، یہاں آ جائیں سیکھ لیں، اور جن کو بالکل بھی نہیں آتا انہوں بھی قرآن روز روز اٹھائیں، محبت کے ساتھ دیکھیں، ہاتھ پھیریں، آنکھوں میں لگائیں، بوسہ دیں، اس کو رکھیں اٹھا کے، اس محبت سے بھی بہت کچھ ہو جائے گا۔ خیر میں یہ بول رہا تھا وتلک حجتنا آتیناہا، یہ آیت جو ہے نا اس آیت میں پیچھے آدھے صفحے کے اندر تقریباً 18 نبیوں کا نام آ گیا، 18 نبی، ایک صورت کی خصوصیت ہے، اسپیشل ایک بات یہ ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے ان اللہ خالق الحب والنوى، میں ایک بہت ضروری بات بولنا ہے وہ بول کے ختم کر لیتا ہوں، ان اللہ خالق الحب والنوى، چھوٹی چھوٹی باتیں میں بتایا نا آپ کو، تقریباً 8 دلیلیں ایک ہی صفحے میں اللہ بولتے ہیں، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، دن کو، رات کو، ہر ایک کے اندر بولنے کے لیے تو وقت نہیں، اس پوائنٹ کو رکھ کے اللہ سمجھاتے ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، اللہ تمہارا پروردگار۔ حضرت ہمیں تو اللہ کو دیکھتے نہیں نا، سارے لوگوں کو دماغ میں آنے کا بیسک ایک سوال کیا، ہمیں اللہ کو دیکھتے نہیں نا، اللہ کو ہمیں دیکھتے نہیں کا مطلب اللہ نہیں ہے کر کو نہیں، اللہ تو ہم کو دیکھتا ہے، ایک حدیث کے اندر بھی ہم کو بولا گیا نماز ایسا پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھتے ہیں، اتنا ایمان نہیں ہے کیا، یہ تو سوچ لو اللہ ہم کو دیکھتا ہے، اللہ ہم کو دیکھتا ہے، میں کہیں کو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہوں کیونکہ میں بہت ویک، بہت کمزور، ضعیف، میری آنکھ کمزور، میرے کان کمزور، میرا دماغ، میرا دل سب کمزور، دنیا میں ہے نا جیسا میں اب ہی نہیں، ہماری آنکھ بند ہو کے ہماری موت جب آئے گی اس وقت تک کی جو آنکھ دی گئی تب تک یوز ہونے کے لیے اس کے اندر کمزور ہو، تمہیں یہ لائٹ ہے ہمارے سر کے اوپر جو لائٹ ہے، یہ لائٹ کو ہمیں 2-3 سیکنڈ دیکھے بولے تو ہماری آنکھیں چکرا جاتی، سورج کو ہمیں 1 سیکنڈ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے، اتنا ویک، یہ رکھو اللہ کی تجلی، اللہ کا نور کیا حال ہے،
اللہ کو کہاں سے ہمیں دیکھ سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی، یا اللہ ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ تو مجھے اپنے آپ کو تو مجھے بتا، تجھے دیکھنا کر کو خواہش اللہ. کلیم اللہ نہ ہو، بات کرتے 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 کسی سے فون پہ بات کرتے رہے، وائس زبردست ہے، بہت اچھی آواز ہے، کب میٹ کرے جا کر کو فوراً سوال. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ تیری بات سن سن کے محبت بہت بڑھتی جاتی ہے، اب تجھے دیکھے بغیر رہا نہیں جاتا، صبر نہیں، اب تجھے دیکھنا دیکھنا. اللہ وہاں یہ نہیں بولے میں تو دکھتا نہیں نا، میں دکھ نہیں سکتا نا، نظر نہیں آ سکتا نا، نہیں بولے اللہ. اللہ بولے تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، دنیا میں رہتے ہوئے وہ آنکھ کے اندر وہ کیپیسٹی، صلاحیت، پاور ایسا نہیں ہے، اتنا پاور نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو. کیا بولے اللہ وہاں پر؟ ولیکن انظر الی الجبل، یہ پہاڑ دیکھو، بہت بڑا پہاڑ، میں اپنی تجلی اس پر ڈالتا ہوں. اگر وہ پہاڑ ایسا ہے کہ ویسا چکر رہ گیا پہاڑ، آپ سمجھو کائنات میں جتنی مخلوق ہے نا، مخلوق کے اندر سب سے طاقتور نا زبردست پہاڑ کر کے بولے تو ہمالیہ پہاڑ کتنا طاقتور ہو. اس کو ایک مثال دے کے اللہ بولے وہ اگر سنبھال لیا کرو تمہیں بھی سنبھال سکتے، تمہیں بھی مجھے دیکھ سکتے. اللہ تجلی ڈالے، ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، پرختے اڑ گئے، اس سے معلوم ہو گیا نہیں دیکھ سکتے بول کے. خیر بات لمبی ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پوچھے تو اللہ یہ نہیں بولے مجھے میں دکھ نہیں سکتا تو تمہیں مجھے نہیں دیکھ سکتے. میں آپ کو مثال دے رہا تھا، ہماری آنکھ کتنی کمزور، اللہ کی تجلی کو کہاں دیکھ سکتے. آپ وہ سائنس میں پڑھے ہوں گے نا، اتنا ڈیسیبل سے ایسا کچھ بولتے ہیں اسے، اتنا ایک لیول رہتا، 20,000 ہارٹس جو رہتا نا، میگا ہارٹس کا تصور وہ آڈیو کے اعتبار سے طے رہتا. اس سے کم جو آواز رہتی انسان کے پاس سننے کی طاقت نہیں. کئی جانور پرندے سے سن لیتے، ایک اتنا 20,000 یا کچھ ہے لیول، اس کے اوپر نہیں سن سکتے، اس کے اوپر نہیں سن. اس سے اوپر کی آواز آ گئی تو کان پھٹ جائیں گے. انسان کی حالت بہت پریشانی کی حالت آ گئی، کنفیوز ہو جاتا، ڈپریشن بول کے سوسائڈ کر لیتا. انسان اتنا ویک، اس کے دل کے، دماغ کے، آنکھ کے، کان کے، سب اعتبار سے ویک. اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے معراج میں جا کے، یہ دنیا ہے نا، یہ کائنات، اس سے نکل کو اوپر مان جا کر دیکھے. دنیا میں رہتے ہوئے بھی دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو نہیں دیکھے. اللہ کا ایک قانون ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اسی صفحے کے اندر ہے. جتنی بھی نگاہیں ہیں دنیا میں وہ سب اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن سب کو اللہ دیکھتے. اب ایک مین سوال کا جواب بھی آپ سمجھ جائیں، ہم نے بچوں کو بھی بولنا ہے نا، آپ کے پاس اپنا ایمان کلیئر کرنا، پوری بات سمجھنا. میں میری بات کیا بھی نہیں چلاتا ہوں، میں لائے تو گھنٹے گھنٹے چلے جائیں گے، جتنا ہو سکتا قرآن کی باتیں بولنے کی کوشش کرتا ہوں. میں یہاں پر کیا بولتے ہیں، ایک ضروری بات ہے، دوسری آیتوں سے میں آپ کو ایک سوال کا جواب دیتا ہوں. قیامت میں تو دیکھتے نا حضرت، اللہ کو دیکھیں گے نا پورے کے پورے، ہمیں سب دیکھیں گے نا، وہ کیسا ہو جاتا؟ تو اس کے بارے میں بھی ہے حدیث کے اندر، اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی. قیامت میں جو ہم انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا نا، وہ ایسے نہیں، اتنا ویک نہیں، پاورفل. اب تو ہمیں وہاں اتنا انچ اتنا فٹ کر کو ہے، وہاں تو 60 ہاتھ لمبے. بصرک الیوم حدید، اس وقت ہماری آنکھوں کی نگاہ ہے زبردست تیز ہوگی. قرآن میں سورۃ القیامہ میں ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ خود بولے ہیں قیامت میں اپنے پروردگار کو انسانوں کی نگاہیں دیکھیں گے. تو دنیا میں رہتے ہوئے چانس نہیں ہے، قیامت میں تو دیکھیں گے ہم. بہرحال بہت وقت ہو گیا ہے. اسی کے ساتھ آخر میں ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، بولنا ضروری ہے یہ، کیونکہ میں خود بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا. ہم غیروں کا مذاق نہیں اڑا سکتے کہ ہاں بھائی ہاتھی کے جیسا ایک مورتی ہے، اس کے جیسا ہے، یہ سیوا کرتے، یہ پاروتی کرتے، یہ سیتا کرتے، یہ کرتے، وہ کرتے. کامیڈی، مذاق، فن نہیں کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. ہم یسوع مسیح بول کے وہ ایک انہوں صورت بنائیں، ڈرائنگ کریں گے، سلے رکھے ہیں، مذاق نہیں. کون سے بھی مذہب والے نہیں دے، مذاق نہیں. اللہ بولتے ہیں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. کیا لاجک ہے، اللہ بولتے لاجک. کیا ہوگا؟ تم نہ بدلہ لینا بول کے تمہارے اللہ کو گالی دیں گے. تمہارا اللہ، مسلمانوں کا اللہ اصل حقیقی معبود، اس کو مذاق کرنا، گالی دینا بولے تو اس کے ریزن بنے سے تمہیں. حدیث میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صحابہ کو بولے تمہیں سب اپنے امی ابا کو گالی دینا نہیں. صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ اپنے امی ابا کو کون گالی دے دیتا؟ حضور بولے تم ماں کی گالی، باپ کی گالی، تیرا بابا تمہاری ماں کر کو سب دیتے گالی. سامنے والا کیا کرے گا؟ غصے میں بدلہ نکالنا کر کے بول کے فوراً اس کو بولے گا سامنے والے. تو کیا ہوا؟ میں اپنے امی کو، میں اپنے ابا کو گالی میں خود دیے جیسا دلوا، یعنی میں سامنے والے کو بولنے سے میرے امی کو بولا، میرے ابا کو بولے.
ایسے تم کسی اور کے معبود کو وہ باطل کر کے تم نہ معلوم، لیکن مذاق کرو گے، گیلی کنڈل کرو گے، انہیں فوراً ہمارے اللہ کو بولے گا، تو گویا میں خود اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو گالی دیتا ہوں، مذاق کرتا ہوں۔ یہ پوائنٹ بھی بہت ضروری سمجھانا تھا۔ اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، سب سے آخر میں ثمانیۃ ازواج کر کے قربانی میں کون سے جانور جائز بول کے اس کے ذریعے سے یہ سورۃ الانعام ختم ہوتی ہے۔ انعام کا اصل معنی کیا بولے تو چوپا ہے، جانور، کال نڑے گل کر کے بولتے ہیں نا، اس کے بارے میں، تو اس کا تذکرہ لاسٹ میں ہے صحیح ہے۔ اور دو باتیں، آپ کا وقت زیادہ لیتا ہوں میں، اور دو باتیں بہت ضروری ہیں، اس لیے بولتا ہوں میں، دنیا میں ہے نا جس آدمی کا دل اللہ سے، رسول سے بہت دور ہو جاتا، ہمیشہ فلم سانگ نافرمانی بول کے ایسا آج رہتا، دل قسد قلوبہم، ان کا دل سخت ہو جاتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، جنوں میں بھی دشمن، انسانوں میں بھی دشمن۔ جن دو مخلوق ہیں نا، انسان بھی جن بھی، دو کے دو مکلف، تو جنوں میں سے جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، شیطان بنتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ انسانوں میں کون ایسا شیطان اللہ رسول کی بات نہیں ماننے والا ہے، دھن کر کیا کرتے ہیں؟ اس کے دل میں آ کے قسم کی باتیں ڈالتے، چکنی چپڑی، یعنی سونے کا پانی چڑھایا جیسا، تو خوبصورت بات اس کے دل میں ڈالیں گے، بھائی تو ایسا ہے، تو ایسا ہوگا کیا؟ نماز پڑھو بولتے، نماز نہیں پڑھی تو ایسا کر، تو پھر ان لوگوں کے پاس کہیں اتنے بڑے بلڈنگ ہیں، غیرہ میں اتنے بڑے مالدار ہیں، ایسے باتیں دل میں ڈال کے اور دین سے، اسلام سے دور کر دے گا۔ یہ کون رہے گا آدمی؟ انسانوں میں کا شیطان۔ اسلام کے نام کو رکھ کر اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہوئے انسانوں کو اللہ رسول سے دور کرے گا۔ اس ٹاپک کو بہت ضروری سمجھنا۔ جنوں میں بھی اللہ فرشتوں کو، نبیوں کو بھیجے ہیں کیا؟ اس بارے میں اکثر فقہا کہتے ہیں جنوں میں نہیں، کیونکہ جن کو ماتحت نیچے بنا دیا گیا، انسان کے نیچے۔ انسانوں میں جو نبی آتے ہیں وہ جن کے لیے، کیسا مرد بنے عورت ہے لکھا، عورتوں کو مرد بنے کے قابل، عورتوں میں نبی کو نیچے نہیں آتے، مرد بنے نبی ہوں گے، وہ ان کے فالو کر کے چلنا عورتوں کو ضروری ہے۔ خیر یہ بات بھی بہت ضروری سمجھنے کی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ایسے الٹا ایک سوال ابو جہل، مغیرہ، ان لوگوں کا تھا کہ مال یہ زمانے میں ہے، سمجھانا، اس میں ایک میسج دینے کے لیے بولتا ہوں میں۔ ان لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، ان لوگوں کا ایک ڈاؤٹ کیا تھا، محمد تمہارے سے بڑی دولت ہمارے پاس، حکومت پاور ہمارے پاس، عقل ہمارے پاس، تجربہ زیادہ ہمارے پاس، عمر زیادہ ہمارے، اتنا سوگ رکھو، نبی کسی کو بنانا تھا، اللہ اپنا میسج دینا تھا بولے تو جبرائیل کو ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں کیا بھیجنا سا، تمہارے پاس آج کل کا پٹا نوجوان چھوکرا تمہارے پاس جب تک وہ آج بھی ہوتا نہیں، اچھی بات کون بولتا وہ لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو سمجھاتے ہیں، میں آپ کو یہ میسج دینا ہے، گھر کے بڑے اگر حق کے خلاف حق کام کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو ان کو سمجھانا یہ بے ادبی نہیں، ادب کے دائرے میں، سرکل میں رہ کر ان کو سمجھانا یہ حق ہے، یہ ضروری ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم اپنے ابا کو سمجھایا، گالی دینی، مارنا، توڑنا، غصے میں آ جانا نہیں، نبی کے ابا اللہ کو تمہیں ایسا کرتے کیا کرتے سب نہیں، ادب کے دائرے میں رہ تو سمجھائے۔ آج بھی ہمارے اپنے گھر کے بڑے اگر کوئی خلاف کام کرتے ہیں ان کو سمجھانا، اللہ کے رسول ان کو وہی جواب دیا، ابو جہل وغیرہ کو یہ جواب دیے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یفعل ما اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، کسے رسول بنانا، کس کے پاس جبرائیل کو وحی دے کے بھیجنا اللہ کی مرضی ہے، یہ عقل دیکھ کے، دولت دیکھ کے، حکومت دیکھ کے آنے کا نہیں ہے۔ بڑی عمر کا آدمی، چھوٹی عمر کا آدمی حق بات بولتا ہے تو آج کل کا پٹا تو بولتا ہے کیا، اتنے سال ہمیں گزار دے رہے ہیں، ہم نہ معلوم نہیں کیا نہیں، حق بات اگر ہے تو مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو دین حق کو صحیح معنی میں سمجھ کر سمجھانے کے توفیق نصیب کرنا ہے، آمین وآخر دعوانا۔